اے لوگوں، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ ہم یوں ہی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہمیں بہشت کا دروازہ کھلا مل جائے گا، ہم یوں ہی داخل ہو جائیں گے؟ اے لوگوں سنو، تم اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارا سامنا پریشانیوں سے نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، ابھی ہم نے تمہارے اوپر پریشانیوں کا دور شروع نہیں، ابھی ہم نے تمہارے اوپر آزمائش کا دور مسلط نہیں کیا۔ تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے، تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے، ہم نے اس طرح اس کو آزمائش میں ڈالا، ہم نے اس طرح اس کو پریشانیوں میں ڈالا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، پیغمبر اور مومن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، ہم سے یہ پریشانی کب ختم ہوگی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ میں نے سورہ عنکبوت کی پہلی اور دوسری آیت تلاوت کی ہے، اور سورہ ملک کی دوسری آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان تینوں آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو موضوع ہے ابتلا و آزمائش کیوں؟ ابتلا و آزمائش آخر کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو کیوں آزماتا ہے؟ آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم سورہ ملک کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ اے لوگو سنو، موت اور حیات کو میں نے پیدا کیا۔ اے لوگو سنو، موت اور حیات کو میں نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کیا۔ موت اور حیات کو میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون ہے وہ انسان جو عمل میں بہتر ہے، کون ہے وہ انسان جو بہترین عمل کرتا ہے، اور کون ہے وہ انسان جو اچھے اعمال نہیں کرتے ہیں، کون ہے وہ انسان جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں، آزمائش میں ڈالیں۔ گویا کہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے گا، ان کو پریشانیوں میں ڈال کر کے اس کا امتحان لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے موحدوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ پیغمبروں کو آزماتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انسان سب سے زیادہ قریب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی آزمائش میں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور آزمائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کو دولت سے نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دولت کو اس سے چھین کر کے اسے آزمائش میں ڈالے گا، اسے آزمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو اس دنیا کے اندر امیر بنایا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو اس دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازا ہے، امیر بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو امیری سے غریبی میں لا کر کے اس کو آزمائش میں ڈالے گا اور اس کو آزمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو فقیر بنایا ہے تو اس کی فقیری کو امیری میں بدل کر کے اس کو آزمائش میں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی انسان کو تندرست بنایا ہے، اگر کسی انسان کو صحت سے نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحت یابی کو چھین کر کے اسے آزمائش میں ڈالے گا، بیماریوں میں ڈال کر کے اس کا امتحان لے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو اس دنیا کے اندر دولت سے نوازا ہے، اگر کسی انسان کو اولاد سے نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس اولاد کو چھین کر کے آزمائش میں ڈالے گا اور اس کا امتحان لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے لوگو، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ خوف اور ڈر سے ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف اور ڈر سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ غور کرو، اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کس طرح سے خوف اور ڈر سے آزمایا تھا۔ جنگ احزاب کے بارے میں تصور کرو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر اس واقعے کے بارے میں بتایا، اس جنگ کے بارے میں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندوں کو آزمایا، صحابہ کرام کو آزمائش میں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا
اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. یاد کرو اس وقت کو، اے لوگوں یاد کرو اس وقت کو جس وقت تمہارے آگے اور پیچھے، تمہارے اوپر اور نیچے دشمنوں نے تمہیں گھیر لیا تھا اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، تمہاری آنکھیں پھر گئی تھی. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا گمان کرنے لگے تھے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ وہ دور تھا، یہ وہ وقت تھا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو سخت آزمائش میں ڈالا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا تھا، اس طرح تکلیف میں ڈالا تھا کہ 10,000 سے بھی زائد مشرکین، 10,000 سے بھی زائد دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، اور بیچ میں ہم لوگ جنگ کے میدان میں پہنچے ہوئے تھے. ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جنگ کے میدان تک پہنچا تھا. ہم جنگ کے میدان میں ہیں، ہمارے چاروں طرف کفار نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے، ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، اور ہم نے جہاں پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جنگ کے میدان تک پہنچا تھا، اسی جگہ پر جہاں پر بیوی اور بچے ہیں وہاں پر بنو قریظہ کے 800 سے زائد آدمی گھوم رہے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، ہمارے اوپر آزمائش کا دور تھا، ہم خود اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے اور ہمیں گھر کا بھی خوف ہے. ہمارے بیوی بچے گھر میں رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، وہیں بنو قریظہ کے یہودی گھوم رہے ہیں. ہمیں خوف تھا کہ کہیں ہمارے بیوی اور بچوں کو وہ مار نہ دیں. میرے عزیز ساتھیوں، غور کرو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ ہم نے مومنوں کو سخت ترین آزمائش میں ڈالا، اور اس طرح آزمائش میں ڈالا کہ ہم نے آزمائش میں ڈال کر کے اس کو جھنجھوڑ دیا. اس طرح سے آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ڈالا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف اور ڈر کے ذریعہ تمہیں آزمائیں گے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے. اس میں بھی غور کرو، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر کے گھوما کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہاری دولت میں کمی کر کے، تمہاری مال میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری پھلوں میں بھی ہم کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم جس وقت انسانوں کو آزمائش میں ڈالیں، ہم جس وقت انسانوں کو پریشانیوں میں ڈالیں، ہم جس وقت انسانوں کو تکلیف میں ڈالیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے اور صبر سے کام لے. اللہ کے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دو جو پریشانیوں کے وقت، آزمائش کے وقت صبر سے کام لیتا ہے. یہ ہے آزمائش. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ ہم کسی طرح سے بھی انسانوں کو آزما سکتے ہیں. اگر ہم نے دولت دیا ہے تو دولت کو چھین کر کے آزمائیں گے، اولاد دیا ہے اولاد کو چھین کر کے آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، خوف اور ڈر سے آزمائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے،
اور یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر کوئی انسان پریشانیوں کے وقت صبر سے کام لیتا ہے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی آخر اپنے بندوں کو پریشانیوں میں کیوں ڈالتا ہے، اس کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے اور اس کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے قریبی بندوں کو، اپنے ان بندوں کو جو اللہ تبارک و تعالی سے جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، آخر اللہ تبارک و تعالی ایسے انسانوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ اس کا ایمان پختہ ہو جائے، اس کا ایمان خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو جائے۔ جیسے سونے کو ایک سونار جب آگ میں گرم کرتا ہے تو سونار کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اور جیسے ہی سونار اس کو آگ میں گرم کرتا ہے، اس کو آگ کی بھٹی میں تپاتا ہے، تو اس سونے کے اندر نکھار اور خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان، ایک ایمان والا، ایک مومن جب اس کو اللہ تبارک و تعالی آزمائش میں ڈالتا ہے، جب اس کو اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں میں ڈال کر کے اس کا امتحان لیتا ہے تو اس کا ایمان خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو جاتا ہے، اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اے لوگوں، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے ہمارے یہ کہنے سے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے یہ کہنے سے کہ ہم ایمان والے ہیں بس ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ہماری آزمائش نہیں ہوگی؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں میں ڈال کر کے ہمارا امتحان نہیں لے گا۔ اگر کوئی انسان یہ تصور کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی امتحان نہیں لے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، تو سنو اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے، ہم نے اس کو بھی آزمائش میں ڈالا، ہم نے اس کو بھی آزمایا، اور ہم نے اس لیے آزمایا، ہم نے اس لیے اس کو آزمائش میں ڈالا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون جھوٹے ہیں اور کون سچے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہونے کا ایکٹنگ کرتے تھے، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن اندر سے وہ منافق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احزاب کے موقع پر جب پریشانیوں کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا تو ان میں سے جو انسان ایمان اور مسلمان ہونے کی ایکٹنگ کرتے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالا تو اس کی ساری ایکٹنگ نکل گئی، اس کا جو چہرہ ہے وہ سامنے کھل کر کے آ گیا۔ جنگ احزاب کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پریشانیوں کو دیکھا، جب آزمائش کے دور کو دیکھا، جب انہوں نے دیکھا کہ کفار نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو انہوں نے نہ جانے کیا کیا بہانے بنا کر کے اپنے گھر کو واپس چلے آئے، میدان جنگ کو چھوڑ دیا اور واپس چلے آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا اصلی چہرہ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ یہ انسان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جب اس کے سامنے آزمائش کا دور آتا ہے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان نمازی ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو بیماریوں میں مسلط کرتا ہے تب اس کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے. وہ انسان دعا کے بجائے مزاروں کا رخ کر لیتا ہے. وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے وہ انسان باباؤں کے پاس جانے لگتا ہے, درگاہوں کا رخ کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ جو انسان مسلمان ہونے کا ایکٹنگ کرے, جو انسان موحد ہونے کا ایکٹنگ کرے, اس کا چہرہ سامنے آ جائے. ایک انسان کتنا ایماندار ہے, ایک انسان کتنا پختہ ایمان والا ہے, جب وہ انسان پریشانیوں میں ہوتا ہے, آزمائش کے دور میں ہوتا ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا مومن ہے اور کتنا منافق ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم آزمائش میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون انسان جھوٹے ہیں اور کون انسان سچے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے, تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے, ہم نے اس کو بھی آزمایا, ہم نے اس کو بھی پریشانیوں میں ڈال کر کے اس کا امتحان لیا. اور ہم نے اس لیے امتحان لیا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون انسان جھوٹے ہیں اور کون انسان سچے ہیں. یہ اصل مقصد ہے ابتلا و آزمائش کا, کہ کون انسان سچے ہیں اور کون انسان جھوٹے ہیں. اسی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے, پریشانیوں میں ڈال کر کے اس کا امتحان لیتا ہے تاکہ اس کا جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آ جائے. اللہ تبارک و تعالی دوسرے جگہ ارشاد فرماتا ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اے لوگوں, کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے, کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ ہم یوں ہی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے, ہمیں بہشت کا دروازہ کھلا مل جائے گا, ہم یوں ہی داخل ہو جائیں گے. اے لوگوں سنو, تم اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارا سامنا پریشانیوں سے نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو, ابھی ہم نے تمہارے اوپر پریشانیوں کا دور شروع نہیں کیا, ابھی ہم نے تمہارے اوپر آزمائش کا دور مسلط نہیں کیا. تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے, تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے, ہم نے اس طرح اس کو آزمائش میں ڈالا, ہم نے اس طرح اس کو پریشانیوں میں ڈالا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے, پیغمبر اور مومن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی, ہم سے یہ پریشانی کب ختم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے, الا ان نصر اللہ قریب, اے میرے بندو میری مدد تو تمہارے قریب ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر لیٹے ہوئے تھے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے گیا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر یہ جو پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جس وقت کفار مکہ مسلمانوں کے اوپر پریشانیوں پر پریشانیاں مسلط کر رہے تھے. ایک مسلمان جدھر بھی نکلتے کفار مکہ اس کے اوپر پریشانیوں کو مسلط کر دیا کرتے تھے. حضرت خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ خود میرے اوپر کفار مکہ پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے.
इतनी परेशानी थी। इसलिए मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ क्यों नहीं करते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, फौरन उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं, ए खब्बाब, क्या तुम लोगों ने उस दौर के बारे में नहीं सुना जो हमसे पहले इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारा करते थे? अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस तरह परेशानियों में डाला, इस तरह उसको परेशानियों में डाल करके इम्तिहान लिया कि उसके ऊपर आरे को रख दिया करते थे, उसके सर के ऊपर आरे को रख दिया करते थे और बीचों बीच में चीर दिया करते थे। ए खब्बाब, तसव्वुर करो कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला उस दौर के इंसानों को आजमाया करते थे। उस दौर के मुवहिदों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश को मुसल्लत किया। उनके सरों के बीच में आरे को रख दिया जाता था और उस आरे से उसके सर को और उसके पूरे जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया करते थे। लेकिन वो इंसान थे कि तौहीद और सुन्नत से बाज आने पर आमादा नहीं होते थे। ए खब्बाब, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के जिस्म के ऊपर लोहे की कंघियां करते थे और उस कंघियों से उसके गोश्त को नोच लिया करते थे, लेकिन फिर भी वो तौहीद और सुन्नत को छोड़ने पर आमादा नहीं थे। वो तौहीद और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले थे। ए खब्बाब, आज हमारे ऊपर तो कुछ भी परेशानी नहीं है, हमारे ऊपर भी तो आज अल्लाह तबारक व तआला की कोई आजमाइश नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। उस दौर के मुसलमानों के बारे में सोचो, उस दौर के लोगों के बारे में तसव्वुर करो, वो किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे कि उसके जिस्म के ऊपर लोहे की कंघियां कर दिया करते थे। ए खब्बाब, ये आजमाइश का दौर था, आज हमारे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो कि इब्तला व आजमाइश कितनी सख्त है आज हमारे ऊपर। जब हम अपने मुआशरे, अपने समाज के अंदर गौर व फिक्र करते हैं तो हमारे ऊपर तो कोई भी परेशानी नहीं है, इस तरह की परेशानियां नहीं है। आज हमारे ऊपर ज़िम्नी मसाइल हैं, इसी में आज हम लोग अपने दीन को, दीन इस्लाम को बालाए ताक रख देते हैं। हम अपने दीन को रुस्वा करते फिर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, जब हमारे ऊपर बीमारी आती है तो हम मज़ारों का रुख कर लिया करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के दर को छोड़कर। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला हमें इब्तला व आजमाइश में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।